بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد اعظم ٹی وی۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، پنجابی کے اندر پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے چکنا۔ توصیف الرحمن راشدی صاحب بس سال سنت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بدعتی مشرک، بدعتی مشرک، شرک بدعت، شرک بدعت۔ تو ایک بیان کے اندر جناب جو ہیں وہ جشن میلاد مصطفیٰ کو بدعت ثابت کر رہے ہیں، اور ایاکم محدثات الامور وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ حدیث پڑھ کے کہتے ہیں کہ میرے جملے کو یاد کر لو کہ دین شریعت میں نیا کام کرنا اور ثواب کی امید رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، یہ تعریف بدعت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بیانات کے اندر بھی۔ تو پھر ایک دوسرے بیان کے اندر، دونوں بیان ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک اور بیان کے اندر جناب آخر میں بیان جب ختم کر رہے ہیں تو اپنی جو تقریریں ہیں ان کو پھیلانے کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے، ان کو مشہور کرنے کے لیے اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو خود تبلیغ نہیں کر سکتا وہ سی ڈی لے جائے، کتاب لے جائے۔ اگر وہ کسی کو سی ڈی دے دے، ہو سکتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، وہ سنور جائے، سدھر جائے۔ اب جب تک وہ نیک اعمال کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ملے گا۔ پھر کہتے ہیں اس حدیث کو یاد کر لو، ایک تیر 3 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا، بنانے والا، خریدنے والا، چلانے والا۔ ٹھیک ہے، سنیے گا کیا کہتے ہیں، پھر ہم تبصرہ کریں گے۔ ہر نیا کام شریعت کے اندر، یاد رکھیے اس جملے کو، یاد رکھیے شریعت میں کیے جانے والا ہر نیا کام جس پر ثواب کی امید رکھی جائے، جس پر اللہ کی رضا کی امید رکھی جائے، جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے، اس کو شریعت سمجھا جائے، اس کو دین سمجھا جائے، اس پہ اجر کی تمنا کی جائے، ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ایمان پہ رکھے۔ کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت، کیسٹ کی صورت، سی ڈی کی صورت کھلی ہے۔ آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجئے، کتاب دیجئے، اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک تیر، ایک وہ جس نے بنایا، ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا، تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں، کیسٹ دیں، کتاب دیں، پمفلٹ دیں، اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنا آپ نے، اسے کہتے ہیں کہ جو صداقت ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، حق حق ہوتا ہے، اور فضیلت وہ ہے، کمال وہ ہے کہ غیر بھی مانے، دشمن بھی مانے اور اس کی زبان سے بھی نکل جائے تو وہ حق ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ جو ہے یہ ظاہری الفاظ پہ نہیں رہ سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام فطرت ہے، یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تبلیغ دین صحابہ کے دور میں بھی تھی، رسول اللہ کے دور میں، لیکن آج وہ تبلیغ ہے، انداز وہ نہیں ہے، انداز بدل گیا، جدید انداز ہے۔ علم دین تھا لیکن آج وہ اس کا طریقہ بدل گیا۔ علم دین ہے لیکن انداز نیا ہے۔ مسجد اس وقت بھی تھی لیکن آج مسجد کا انداز بدل چکا ہے۔ قرآن پاک اس وقت بھی تھا لیکن آج قرآن پاک کا یعنی اس کی جو شکل ہے، جلد وغیرہ ساری وہ تبدیل ہو چکی ہے، تفسیر، ترجمہ، رکوع، سپاروں میں تقسیم سارے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ خود بدعت کی کیا تعریف کرتے ہیں، کل بدعت ضلالہ۔ ٹھیک ہے، جو نیا کام دین کے اندر ثواب کے لیے کیا جائے گا وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ ایک اور جگہ سوال ہوا کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں اور مینار، تو کہتے ہیں ثواب کے لیے کرنا بدعت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اب یہاں وہ کل بدعت ضلالہ بھی بھول گئی، وہ اپنا جو اصول ہے وہ بھول گیا کہ ثواب کے لیے اگر کہوں گا تو یہ تو بدعت ہوگا، ہم خود بدعت کی تعریف کر چکے ہیں۔ لیکن اسی جوش کے اندر، ذوق کے اندر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا، جو ایک تیر 3 بندوں کو لے کر،
حدیث پاک تیر والی سنا کے کہاں جہاد والا تیر، کہاں یہ سی ڈی تبلیغ والی جس میں اہل سنت کو مشرک اور بدعتی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اب تیر والی حدیث سے اپنی سی ڈی کو جناب دین ثابت کر رہے ہیں، اس پہ ثواب کی بشارت اور نوید سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب محترم، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ مان جو آج بھی توبہ کر لو، کلو بدعت دلالہ جو ہے اس کا جو تم معنی لیتے ہو وہ نہیں ہو سکتا. جو نئے نئے کام کرتے ہو دین کے نام پہ، علم دین کے نام پہ، تبلیغ دین کے نام پہ، مساجد، مدارس، یہ بڑے بڑے جناب اسلامک سینٹر، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، تو یہ کیا فضول کھاتے میں ہے؟ اس پہ ثواب کی نہیں امید؟ لاکھوں کروڑوں اربوں جو ریال لگے ہوئے ہیں. تو جناب اگر اور ہم سے جب مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھو؟ کہاں لکھا ہے اس طرح جشن میلاد مناؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یعنی الفاظ کے اندر ہو، رسول اللہ کے قول کے اندر، فعل کے اندر، تقریر کے اندر ہو، صاف صاف ہو کہ یہ کام اس طرح. ہم سے یہ مطالبہ ہے. تو خود تیر والی حدیث سے سی ڈی ثابت کر لی، تیر والی حدیث سے سی ڈی ثابت کر لی. تو نئے نئے امور سے مراد یہی لیتے ہیں کہ یعنی جس کی شکل نہیں ہے وہ کہتے ہیں بدعت ہے. تو اب سی ڈی کی شکل جو ہے تبلیغ، یہ بدعت نہیں ہے. تو جناب اگر تیر والی حدیث سے آپ کی سی ڈی ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو ثواب مل سکتا ہے، آپ کسی کو دیں تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب چڑھ سکتا ہے، تو ہم صلو علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما، اس قرآن کی آیت سے ہمارا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی ثواب مل سکتا ہے. اگر آپ کتاب آپ کی جائے تو جناب آپ کو ثواب مل سکتا ہے، اور تیر والی حدیث سے آپ کی کتاب ثابت ہو سکتی ہے. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آیت سے جشن میلاد مصطفیٰ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جو تیر والی حدیث سے سی ڈی ثابت کی، اس پہ ثواب کی نوید سنائی، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے ذمہ جواب ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ جتنے بھی نئے امور کرتے ہیں دین کے نام پہ، تو اب آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو یہ بدعت کیوں نہیں؟ آپ نے خود تعریف کی ہے کہ ثواب کی امید رکھیں تو بدعت ہے، ثواب کے لیے کریں تو بدعت ہے. اب ثواب کے لیے سی ڈی دے رہے ہیں، ثواب کے لیے اگلا سی ڈی لے رہا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلنے وچ گنا، رو نوں آخ اج رو محمد اج روے تے میں منا. السلام علیکم.